السلام علیکم ناظرین کرام، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی صورتحال دن بدن بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا کوئی کونا خدرہ ایسا نہیں جہاں سے کوئی اچھی خبر آ رہی ہو، لیکن حکمرانوں سے میری مراد شہباز شریف، نواز شریف، آصف علی زرداری یا ان کے ساتھ شامل لوگ ہرگز نہیں ہیں۔ اس وقت ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لاء ہے اور ہمارے جنرلز یہ پوری سیاست، معیشت اور خارجہ امور کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور ملک میں امن و امان کی صورتحال کا بھی وہی خود کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ آج فیصل کریم کنڈی گورنر کے پی کے نے بالآخر کہہ دیا ہے کہ صوبے کے حالات انتہائی خراب ہیں۔ گورنر نے ہی کہا ہے کہ کے پی کے جنوبی اضلاع نو گو ایریاز بن چکے ہیں۔ یہ تو صرف جنوبی اضلاع کی بات کر رہے ہیں، وہ تو نو گو ایریاز بن چکے ہیں۔ وہاں سول انتظامیہ بے بس ہو چکی ہے، وہاں ناراض پشتونوں کا راج ہے۔ آپ انہیں طالبان کا نام دے لیں، آپ انہیں خارجی کہہ لیں، آپ انہیں باغی کہہ لیں، آپ انہیں شرپسند کہہ لیں، یہ نام دینے سے کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اسلام آباد، دوسرے لفظوں میں وفاق سے ناراض لوگ ہیں۔ یہ وفاق سے ناراض کیوں ہیں؟ کچھ اور بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ عمران خان کے حوالے سے پشتون عصبیت اس وقت عروج پر ہے۔ میں اس پہلو کی نشاندہی کر رہا ہوں جس کی طرف آج نہ کسی کا دھیان جا رہا ہے، نہ کوئی اس پہلو کو زبان دے رہا ہے اور نہ ہی قلم سے بیان کر رہا ہے۔ پشتون عصبیت عمران خان کے ساتھ وابستہ، اور عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر فقط اتنا کہنا ہی ضروری ہے کہ ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں، میں بخشیت وکیل کہتا ہوں اور بخشیت مسلمان خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں، ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں جس میں صداقت پائی جاتی ہے۔ سارے کے سارے من گھڑت اور جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات جن میں الجھا کر پھنسا کر اسے جیل میں رکھا ہوا۔ چونکہ میں کہتا چلا رہا ہوں کہ جیل میں میرا رابطہ ہے، وہ اس لیے کہ میں جیل کی سائنس کو سمجھتا ہوں۔ میں نے جیل میں اپنی جوانی کے 11 سال گزارے، کوئی 1.5 سال ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور میں اور 8.5 سال، 8.75 سال جنرل ضیاء الحق کے دور میں۔ تو خبر کیسے لی جاتی ہے جیل سے، چین کیسے بنتی ہے، اس کا مجھے ہنر آتا ہے۔ اس وقت عمران خان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اسے سب آگاہ، کیونکہ خبر رکتی نہیں۔ ایک کمرے کے اندر اسے بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے دشمن اتنے نیچ، اتنے رذیل، اتنے چھوٹے اور اتنے کمینے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان تنگ آ جائے، چیخ اٹھے، چلا اٹھے۔ اتنے نازو نام پلا ہوا شخص عیش و عشرت کے ماحول میں پوری زندگی جس نے گزاری، ایک 8x10 کا سیل، اسی کے اندر ایک غلیظ سا واش روم، وہیں زمین پہ ایک گدا، اور برسات کا موسم، صفائی بھی نہیں آج کل کر رہے اس کی۔ آج کی خبر یہ ہے کہ جاروب کش کو منع کر دیا گیا ہوا ہے کہ اس کے سیل کی طرف نہیں جانا۔ صفائی کرنے والوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ عمران خان کی طرف نہیں جانا۔ بالکل یکو تنہا ہے وہ، قید تنہائی کی جو سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے اسے وہ فیس کر رہا ہے، لیکن ڈٹا ہوا ہے، وہ سب کچھ برداشت کرنے کا عزم کر بیٹھا ہے۔ خیر، بات ہو رہی تھی فیصل کریم کنڈی کے اس اعتراف کی کہ صوبے کے حالات درست نہیں۔ اس وقت جنوبی اضلاع، وہ تو خود اس نے تسلیم کر لیا کہ نو گو ایریاز بن چکے ہیں۔ تھانے اندر سے دروازے لگا کر، نشستیں لے کر بند ہو جاتے ہیں، کلا بند ہو جاتے ہیں، اور سڑکوں پہ راج ہوتا ہے عوام کا، وہ عوام جو ریاست سے ناراض ہیں۔ اور میں نے یہ بھی خبر سنی ہے، جی تو نہیں چاہتا لیکن بڑے بوجھل دل سے میں زبان پر لا رہا ہوں کہ کے پی کے نوجوان یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا اتار کر اپنے اپنے گھروں پر افغانستان کے جھنڈے لہرا دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں فوج ہے،
بڑی طاقت اور بڑی قوت سے بیٹھی ہوئی ہے، وہاں چھاونیاں ہیں، لیکن ایک انتہائی بڑی آبادی اور ایک انتہائی بڑا ہجوم، عوام کا سمندر اور ازدحام، پھر ہم نے دیکھا ہے کہ پھر فوج بھی راستہ روک نہیں سکتی۔ ادھر آپ بلوچستان کی طرف آ جائیں، بلوچستان کے 10 اضلاع کے اندر کہنے دیجئے مجھے کہ بغاوت جاری ہے، بغاوت جو دن بدن بڑھے گی۔ یہ حال ہے 2 صوبوں کا، کے پی کے اور بلوچستان کا۔ بلوچستان میں گوادر، سی پیک، اس پہ تو بس ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیجئے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہی قرین عقل ہے کہ جو صورتحال بن گئی ہے بلوچستان میں، اب سی پیک شاید کبھی بھی پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکے۔ اس کی وجہ میری بات چیت رہتی ہے بلوچ دوستوں سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر سی پیک کرنا ہے یا گوادر میں کچھ کرنا ہے تو اسلام آباد کون ہوتا ہے؟ ہم اسلام آباد کے ذریعے کیوں کریں؟ ہم ڈائریکٹ کریں گے جب وقت آئے گا۔ لہذا چین کو بھی اب پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے معاملہ نکل چکا ہے۔ اب چین 2 آنے بھی وہاں لگانے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کے کہنے پر، اور جو سرمایہ اس کا لگا ہوا ہے اربوں ڈالرز میں، اب مجھے کہنے دیجئے کیا وہ بھی کوشش کرے گا کہ بلوچستان پاکستان سے علیحدہ ہو جائے تاکہ اس کا سرمایہ نہ ڈوب پائے۔ رہی بات سی پیک روٹ کی، تو پھر بعد میں چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ذرا غور فرمائیے، ایک ہی علاقے میں ہمارا دوست تھا چائنا، اب اس کی طرف سے بھی دوستی میں ٹھنڈ پڑ چکی ہے، برف ہو چکے ہیں، وہ کوئی دلچسپی نہیں اب انہیں۔ وہ بات گئی پاک چین دوستی، پاک چین دوستی اب کوئی نہیں رہی، اس کا اعلان میں کر رہا ہوں۔ ابھی بھی آپ کو غور کیجئے تو آپ کو میرے اس اعلان میں صداقت ملے گی، نہیں تو کچھ مہینے ٹھہر جائیے، ایران کی طرف سے بھی تلخ پیغامات، تلخ بیانات آپ کو سننے میں ملیں گے۔ بھارت ویسے ہمارے خلاف ہے، افغانستان بھارت سے زیادہ ہمارے خلاف ہے۔ ہم نے معاہدہ کر کے معاہدہ توڑا ہے ایران کے ساتھ، 1900 کلومیٹر لمبی طویل گیس پائپ لائن بچھنی تھی، آدھی پائپ لائن ذمہ تھا ایران کا، ایران نے تو اپنا ذمہ پورا کر دیا، ہم نے اپنا ذمہ پورا نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، باقی اللہ تلو کے واسطے اگر پیسے ہیں تو اس کے لیے بھی پیسے کیے جا سکتے ہیں یا کیے جا سکتے تھے، لیکن امریکہ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ خبردار ایران کے ساتھ کسی پروجیکٹ کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں تو ہماری طرف سے چھٹی کرا دی جائے گی۔ لہذا پاکستان نے کوئی توجہ نہیں دی اور ایران نے 18 بلین $US کا ہرجانے کا دعویٰ کر دیا ہے انٹرنیشنل کورٹ میں، فرانس میں۔ ملک کے اندر بے چینی کا عالم ہے۔ 8 سپٹمبر کو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے، خدا خیر کرے، لیکن اس سے پہلے آج آپ دیکھ لیجئے کہ جماعت اسلامی اور یوٹیلٹی سٹورز کے ملازمین نے دھرنا دیا ہوا ہے، احتجاج کر رہے ہیں، ڈی چوک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بے روزگاری پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور سب سے بری خبر، ان تمام خبروں سے زیادہ مخلق خبر، کہ جو بچے کچے گورنمنٹ کے اسکول رہ گئے ہیں انہیں بھی یہ پرائیویٹائز کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سنا ہے کہ پنجاب سے آغاز کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں ان سب کو پرائیویٹائز کر لیا جائے گا۔ جب کوئی ادارہ پرائیویٹائز ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سیٹھ لوگ کھال اتارتے ہیں۔ عجیب اس ملک کا مقدر ہے اور عجیب فیصلے حکمران طبقات کر رہے ہیں۔ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے اگر اسی طرح آپ اور میں مل کر برداشت کرتے رہیں۔ یہ وقت ہے اٹھنے کا، یہ وقت ہے نکلنے کا، یہ وقت ہے بولنے کا، نہیں تو پاکستان روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا۔ بین الاقوام اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔
رہی بات یہ زوم کہ ہم ایٹمی قوت ہیں، روس بھی تو ٹوٹ گیا تھا، ایٹمی قوت تھا، بلکہ دنیا کی دوسری خوفناک ترین ایٹمی اور عالمی قوت سوویت یونین بکھر گیا، ٹوٹ گیا، ماضی کا قصہ بن گیا۔ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، پاکستان شدید خطرے میں ہے۔ جاتے جاتے یہ ضرور کہوں گا کہ امید کی جا سکتی ہے، امید کی ایک کرن ہے، یہ نہیں پتا کہ کیا بنے گا، لیکن لمحہ موجود کی اگر بات کرے تو عمران خان ایک امید کی کرن ہے۔ حکمرانوں کو اپنا زاویہ نظر تبدیل کرنا پڑے گا، عمران خان کو بے بنیاد مقدمات سے نجات دینا پڑے گی، اور نئے انتخابات کا انعقاد ہی اس ملک کی سلامتی، بہتری، ترقی اور بقا کا ضامن ہو سکتا۔ اگر صورتحال یوں ہی چلائی گئی تو پھر پاکستان کا مستقبل انتہائی مخدوش دکھائی دیتا ہے۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔